بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ للمظفر کا 55واں درس شروع کرنے جا رہے ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ اپنی بحث کو اختتام تک لے کر جائیں گے، اور تعبدی اور توسلی کے باب میں ہم نے جس بحث کا آغاز کیا تھا اس کو ہم انشاءاللہ نتیجے تک لے کر جائیں گے۔ چونکہ مصنف نے ابتدا میں کہا تھا کہ میں 4 قسم کے مقدمات بیان کروں گا تاکہ ہمارے لیے واضح ہو سکے کہ ہم کس چیز کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، آیا یہاں پہ ہمارے لیے اطلاق و تقیید کو ثابت کرنا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے۔ اب اصل بحث میں یہاں سے کیا ہو رہے ہیں، وارد ہو رہے ہیں۔ فرماتے النتیجہ، تو فرماتے نتیجہ یعنی ہم نے جتنے مقدمات بیان کیے، اب یہاں سے آگے ہم اصل بحث کو بیان کریں گے۔ اصل بحث ہماری کس بارے میں تھی؟ ہم نے ابتدا میں کہا تھا کہ واجبات میں آیا اصل تعبدی ہونا ہے یا اصل توسلی ہونا ہے۔ تو ہمارے سامنے 2 بنیادی نظریات آئے تھے۔ ایک یہ تھا کہ واجبات میں اصل تعبدی ہونا ہے، اور اگر ہم توسلی کی بات کریں تو وہ دلیل کا محتاج ہے۔ اور دوسرا نظریہ کیا تھا کہ واجبات میں اصل توسلی ہونا ہے جب تک کہ تعبدی کے اوپر ہمارے سامنے کوئی دلیل نہیں آ جاتی۔ یہ 2 قسم کے ہمارے پاس نظریات تھے۔ اب انشاءاللہ یہاں سے مظفر ادلہ کو بیان کریں گے اور ثابت کریں گے کہ دونوں اقوال میں سے کون سا قول حق ہے۔ النتیجہ تو وَإِذَا عَرَفْنَا هَذِهِ الْمُقَدِّمَاتِ يَحْسُنُ بِنَا أَن نَرْجِعَ إِلَى صُلْبِ الْمَوْضُوع۔ فرماتے جب ہم نے ان مقدمات کو جان لیا، پہچان لیا، جو ہم نے 4 قسم کے مقدمات بیان کیے، جب ان کے متعلق میں پتہ چل گیا، يَحْسُنُ بِنَا أَن نَرْجِعَ إِلَى صُلْبِ الْمَوْضُوع، اب ہم اصل موضوع کی جانب واپس پلٹ آتے ہیں۔ فنقول، پس ہم کیا کہیں گے، قد اختلف الاصولیون فی ان الاصل فی الواجب اذ شک فی کونہ تعبدیہ او توسلیہ۔ فرماتے ہیں اصولیوں کا اختلاف پایا جاتا ہے کس بات میں، کہ واجب میں اصل کیا ہے، لیکن یہ جو اصل کی ہم بات کریں یہ یقین کی صورت میں نہیں ہے۔ جب آپ کو پتا ہو کہ تعبدی ہے تو اس پہ عمل کریں گے، اگر آپ کو پتا ہو کہ توسلی ہے تو اس کے مطابق عمل کریں گے۔ لیکن فرماتے ہیں کس صورت میں یہ اصل کب آئے گی، اذا شک فی کونہ تعبدیہ او توسلیہ، جب اس واجب کے تعبدی یا توسلی ہونے کے متعلق آپ کو شک ہو تو اس صورت میں کیا ہے، اصل یہ ہے کہ حل انہ تعبدی او توسلی۔ سوال آئے گا ہمارے سامنے کہ آیا یہ جو واجب ہمارے سامنے آ رہا ہے اور ہمیں پتہ نہیں کہ تعبدی ہے یا توسلی ہے، تو آیا تعبدی ہوگا یا پھر توسلی ہوگا۔ فرماتے ہیں ہمارے سامنے بنیادی طور پر جو ہے وہ 2 اقوال آ جاتے ہیں، ایک قول ہے تعبدی ہونا اور دوسرا قول ہے توسلی ہونا۔ دونوں اقوال کو بیان کر کے انشاءاللہ پھر مصنف آخر میں قول حق کو بیان کریں گے۔ ذهب جماعت الى ان الاصل فی الواجبات ان تکون عبادیتا۔ فرماتے ہیں کہ ایک جماعت کا اور ایک گروہ کا نظریہ ہے کہ کون سا، کہ واجبات میں اصل یہ ہے کہ وہ عبادی ہونا چاہیے، واجبات میں اصل ہے ان کا تعبدی ہونا، یعنی ان میں کیا ہے، قصد امتثال ہونا چاہیے۔ لیکن کب تک، الا ان یقوم دلیل خاص علی عدم دخل قصد القربت فی المأمور بھی، جب تک کہ ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل خاص نہیں آ جاتی، ہمارے سامنے کوئی قرینہ ایسا نہیں آ جاتا جو اس بات پر دلالت کرے کہ مأمور بہ میں قصد قربت کی قید داخل نہیں ہے۔ یعنی جب تک کہ اللہ سے لے کے یہاں تک خلاصہ کہ جب تک کہ ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں آ جاتی کہ جو اس کے توسلی ہونے کو بیان کرے، تب تک ہم اس کو تعبدی اور عبادی قرار دیں گے۔ یہ ہو گیا پہلا نظریہ۔ اب اسی کے آگے بیان کریں، دلیل کیا ہے آپ کے پاس، یہ جو آپ اس بات کے قائل ہیں کہ واجبات میں اصل کیا ہے، تعبدی ہونا ہے، عبادی ہونا ہے، جب تک کہ توسلی پہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں آ جاتی۔ دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں ہم اپنے مدعا پہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں جہاں پہ شک ہو کہ عمل کو قید کے ساتھ انجام دیں گے، جیسا کہ قصد قربت وغیرہ، تو فرماتے ہیں اس صورت میں ہم کیا کریں گے، اصل اطلاق کی طرف رجوع نہیں کر سکتے۔ چونکہ ہم نے بیان کیا تھا تقسیمات اولیہ، تقسیمات ثانویہ، اور ہماری گفتگو جو کہ قصد امتثال کے بارے میں ہم نے کہا تھا قصد امتثال تقسیمات ثانویہ میں شمار ہوتا ہے۔ تقسیمات ثانویہ میں ہم نے بیان کیا تھا کہ یہاں پہ اصل اطلاق کی طرف رجوع نہیں کر سکتے، تو ہمیں رجوع کرنا پڑے گا اصول عملیہ کی جانب، اور اصول عملیہ میں سے ہم جس اصل کی جانب رجوع کریں گے اس کا نام ہے اصالۃ الاحتیاط یا اصالۃ الاشتغال۔ اور اصالۃ الاحتیاط کیا کہتی ہے؟ اصالۃ الاحتیاط کہتی ہے کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جس قید کے بارے میں تمہیں شک ہو اس قید کے ساتھ عمل کو انجام دو تاکہ تمہیں براءت یقینی حاصل ہو جائے، اس لیے کہ اشتغال یقینی جو ہے وہ فراغ یقینی کا تقاضا کرتا ہے۔ اسی بات کو بیان کریں، کہتے ہیں لأنہ لا بد، لأنہ سے دلیل بیان کریں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں واجبات میں اصل تعبدی ہونا ہے، تو کیوں؟ فرماتے ہیں لأنہ لا بد من الاتیان بھی تحصیلا للفراغ الیقینی، فرماتے ہیں کہ فراغ یقینی حاصل کرنے کے لیے اس قید کو بجا لانا ضروری ہے،
لیکن کس صورت میں؟ ما عدم الدلیل علی الاکتفاء، ہمارے پاس دلیل بھی موجود نہیں ہے جو کہے کہ کیا قصد قربت کے بغیر انجام دینا، بدونی کی بات کریں، بدون القید، یعنی ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل بھی موجود نہیں جو کہتی ہے کیا توسلی کافی ہے، یعنی ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل موجود نہیں جو قصد قربت کے بغیر نماز کو بجا لانے پہ دلالت کرے۔ جو فرماتے کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ہمیں شک ہو رہا ہے کہ آیا قصد قربت ہوگا یا قصد قربت نہیں ہوگا، تو فرماتے ہیں ولا یمکن، دوسری جانب سے ہم دیکھیں تو ولا یمکن التمسک بالاطلاق لنفی حسب الفرض، تو فرماتے ہیں فرض کے اعتبار سے دیکھیں، حسب الفرض کا اشارہ تقسیمات ثانویہ کی جانب، چونکہ یہ قصد امتصال جو ہے وہ تقسیمات ثانویہ میں شمار ہوتا ہے، اور اس فرض کے اعتبار سے فرماتے ہیں ہم اصالت اطلاق کی طرف رجوع نہیں کر سکتے۔ اس بات کو ہم نے گزشتہ درس میں ثابت کیا ہے کہ تقسیمات ثانویہ میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اصالت الاطلاق کی طرف رجوع نہیں کر سکتے، اس لیے کہ دور لازم آئے گا یا خلف لازم آئے گا۔ وقت تقدم ذلك فی الامر الاول، یہ بات امر اول میں بیان ہو چکی ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ فرماتے اس صورت میں ہمیں رجوع کرنا پڑے گا اصول عملیہ کی جانب، فتکون اصالت الاحتیاط فی المرجع ہنا، فرماتے اس صورت میں جو اصالت الاحتیاط ہوگی وہ ہمارے لیے مرجع اور منبع اور مصدر ہوگی، اور وہی ہمارے لیے حجت ہوگی۔ اصالت الاحتیاط کیا کہے گی؟ وہیہ تقتضی العبادیہ، اصالت الاحتیاط اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ امور عبادی ہونا چاہیے تاکہ تمہارے کاندھے پہ کسی قسم کی ذمہ داری باقی نہ رہ جائے۔ ممکن ہے کہ قید کا ہونا ضروری ہے، تم نے اس قید کے ساتھ انجام نہ دیا ہو، تو فرماتے ہیں بروز قیامت تم سے باز پرس ہوگی تم نے اس کو بغیر قصد امتصال کے انجام کیوں دیا۔ تو پس اصالت الاحتیاط کیا کہتی ہے؟ اشتغال یقینی ہونا چاہیے تاکہ تمہیں فراغ یقینی حاصل ہو سکے۔ خلاصہ کیا ہوا پہلے نظریے کا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ ایک جماعت اس بات کی قائل ہے کہ واجبات میں اصل تعبدی ہونا ہے، اس لیے کہ ہمیں جب شک ہوگا قید کے بارے میں تو ہم وہاں پہ اصالت الاطلاق کی طرف رجوع نہیں کر سکتے، تو ہم اصول عملیہ کی جانب بڑھیں گے۔ اصالت الاحتیاط کہے گی کہ تمہارے لیے کیا ہے؟ یہاں پہ اس قید کے ساتھ عمل کو بجا لانا ضروری ہے۔ یہ ہو گیا پہلا نظریہ۔ وذهب جماعت، اور ہمارے سامنے جو ہے وہ دوسرا نظریہ ہم نے کون سا بیان کیا تھا؟ توسلی کے قائلین والا، مطلب جو توسلی کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر شک ہو کہ قید داخل ہے یا قید داخل نہیں ہے تو ہم اصالت الاطلاق کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کل ثابت کیا کہ ہم تقسیمات ثانویہ میں اصالت الاطلاق کی طرف رجوع نہیں کر سکتے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر شک ہو کہ قید داخل ہے یا داخل نہیں ہے تو ہم اصول عملیہ کی جانب بھی رجوع نہیں کر سکتے، یعنی جس طرح قول اول کے قائلین اصول عملیہ کی جانب بڑھ گئے تھے، فرماتے ہیں ہم اصول عملیہ کی جانب بھی نہیں بڑھ سکتے، ہم اصالت البراء وغیرہ کی طرف رجوع نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اصالت البراء اس مقام پہ جاری ہوگی کہ جہاں پہ کیا ہو؟ اصل تکلیف میں آپ کو شک ہو۔ فرماتے ہیں یہاں اصل تکلیف ہمیں معلوم ہے، نماز کا وجوب تو ہمیں معلوم ہے، شک ہو رہا ہے ہمیں قصد امتصال کے بارے میں، تو فرماتے ہیں ہم قصد امتصال کو ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ اصالت البراء کی طرف رجوع نہیں کر سکتے، بلکہ ہم کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں ہم یہاں پہ ایک تیسرا راہ حل نکالیں گے، وہ کیا ہے؟ کہ ہم یہاں پہ اطلاق مقام کی طرف رجوع کریں گے، یعنی یہ والا نہیں ہے، یہ الگ چیز ہے، یہ تیسری الگ چیز ہے، یہ ہے اطلاق کلام اور یہ ہے اطلاق مقام، دونوں میں فرق ہے، انشاءاللہ آگے اس کو بیان کرتے ہیں۔ فرماتے وذهب جماعت الى ان الاصل فی الواجبات ان تکون توسلیہ، واجبات میں اصل یہ ہے کہ وہ کیا ہونی چاہیے؟ توسلی ہونی چاہیے، تعبدی نہیں ہونی چاہیے، دوسرا نظریہ۔ لیکن فرماتے ہیں جو ہم توسلی قرار دے رہے ہیں، کیا آپ گزشتہ والوں کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ اصالت الاطلاق کی طرف رجوع نہیں کر سکتے؟ اس لیے فرماتے ہیں نا لا لاجل التمسک باصالت الاطلاق فی نفس الامر، اس وجہ سے بھی نہیں کہ اصالت الاطلاق کی طرف چونکہ رجوع نہیں کر سکتے لہذا توسلی ہوں، فرماتے لا اس وجہ سے بھی ہم نہیں کہہ رہے، ولا لاجل اصالت البراءۃ من اعتبار قید القربہ، اور فرماتے قصد قربت کے معتبر ہونے میں اصالت البراء کے جاری نہ ہونے کی وجہ سے ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ یہ توسلی ہے، تو پھر کیوں کہہ رہے ہیں؟ بل سے بیان کریں اس توسلی کی ہونے کی وجہ، فرماتے بل نتمسک لذالک باطلاق المقام، بلکہ ہم یہاں پہ اصالت الاطلاق کی طرف رجوع بھی نہیں کریں گے، اصالت البراء کی طرف رجوع بھی نہیں کریں گے، بلکہ اس مقام پہ ہم اصالت و اطلاق المقام کی جانب رجوع کریں گے۔ اصالت و اطلاق المقام کیا آتی ہے؟ اس کو اب انشاءاللہ مصنف جو ہے وہ توضیح فرما رہے، وضاحت فرما رہے، کہتے توضیح ہو ذالک، مولا جب بھی اپنے آپ سے اپنے بندے سے کسی کام کا تقاضا کرتا ہے تو اس کام میں ممکنہ دو صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت کون سی ہے؟ مولا کیا کہتا ہے؟ صرف عمل کی انجام دہی چاہتا ہے اور اس میں کسی قید کو شامل نہیں کرتا۔ مولا کہتا ہے مجھے اس کام کی انجام دہی چاہیے، اس میں کوئی قید ہو نہ ہو، فرماتے اس قید کو مولا کیا معتبر قرار نہیں دیتا۔ اور دوسرا کیا کہ مولا عمل کو کسی قید کے ساتھ مقید کرتا ہے تاکہ جو اس کا بندہ ہے، جو اس کا عبد ہے، وہ اس کام کو اسی قید کے ساتھ کیا دے؟ انجام دے، اس قید کا ہونا وہاں پہ ضروری قرار پا جاتا ہے۔ فرماتے توضیح ہو ذالک، اس بات کی وضاحت کیا ہے؟ انہ لا ریب فی ان المأمور به اطلاقا
व तक़यीदन यत्तबिउल गरज़ा सिअतन वज़ीका। फरमाते हैं इसमें कोई शक नहीं कि मामूरुन भी इतलाक़ व तक़यीद के एतबार से गरज मौला की इत्तिबा करता है। अगर तो मौला की गर्ज वुसअत रखती है तो वहां पे इतलाक़ को कश्फ करेंगे, अगर गरज मौला ज़ीक को बयान करती है, किसी खास मकाम को बयान करती है, तो उस सूरत में हम तक़यीद को अक्स करेंगे। फ़इन कानल कैद दखीलन फिल गरज। फरमाते हैं कि अगर वो कैद वहां पे कसद इम्तिसाल की जो कैद है अगर वो गरज मौला में दाखिल होती तो फला बुद्दा मिन बयान ही, उसको बयान करना मौला के लिए क्या था, जरूरी था। वह अख़ज़ही फिल मामूर बिही कैदा, और मामूरुन बिही यानी नमाज में उसको बतौर कैद के अक्स करना वहां पे फला बुद्दा जरूरी था। वइल्ला, वइल्ला का मतलब क्या कि अगर ये कैद गरज में भी शामिल ना होती और मौला ने भी उसको बयान ना किया होता तो कहते हैं फला, तो उस सूरत में ये कैद हमारे नजदीक मोतबर भी नहीं होगी। आगे फरमाते हैं गैरा अन्ना ज़ालिका फीमा युमकिनु अख़ज़ुहु मिनल क़ुयूद फिल मामूर भी। लेकिन फरमाते हैं यहाँ पे अगर हम इस कैद को अक्स करें, थोड़ा सा पीछे जाएंगे तक़सीमात अव्वलिया में, फरमाते हैं ये उस सूरत में है कि अगर हम कहें कि तक़सीमात अव्वलिया की गुफ्तगू, जहाँ पे हमने कहा था कि हम कलाम को देखते हैं, कलाम में क्या था, हमारे सामने इतलाक़ कलाम था, मौला ने कलाम बयान किया। फरमाते हैं कि कैद लगाना मुमकिन थी, इसके बावजूद भी मौला ने क्या किया, वहां पे कैद नहीं लगाई। तो फरमाते हैं अगर वहां पे मौला ने कैद नहीं लगाई तो वहां पे हमने कहा था कि हम असालतुल इतलाक़ की जानिब रुजू करेंगे, लेकिन कब, तक़सीमात अव्वलिया में। लेकिन हम किसकी बात करें, हमारी बात हो रही तक़सीमात सानवी की। इंशाल्लाह अगले दर्स में यही से तफसील आ जाएगी। यानी हमारे सामने मुमकिन इस तरह की सूरतें आ जाएंगी, अगर मौला कैद लगाए या तो कैद लगाना मुमकिन होगी जिस तरह तक़सीमात अव्वलिया में था, या कैद लगाना मुमकिन नहीं थी जैसा कि तक़सीमात सानविया में था। अगर कैद लगाना मौला के लिए मुमकिन हो तो फिर भी दो सूरतें हैं, कैद लगा दे मौला तो फरमाते उसके मुताबिक अमल करेंगे, अगर कैद ना लगाए तो फिर हम क्या करेंगे, असालतुल इतलाक़ की तरफ रुजू करेंगे। ये जो चार सूरतें बनाई हमने, फरमाते ये तक़सीमात अव्वलिया के एतबार से बनेगी। लेकिन अगर तक़सीमात सानवी की बात करें तो फरमाते उसमें सूरत हाल थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। गैरा अन्ना ज़ालिका फीमा युमकिनु अख़ज़ुहु मिनल क़ुयूद फिल मामूर भी। फरमाते लेकिन ये उस सूरत में है कि जहां पे कैद लगाना भी मुमकिन हो, मामूरुन बिही में कैद लगाना भी मुमकिन हो और मौला कैद ना लगाए तो फिर हम क्या करेंगे, असालतुल इतलाक़ की तरफ रुजू करेंगे। कमा फी तक़सीमात अव्वलिया, जैसा कि वाजिब की तक़सीमात अव्वलिया में ऐसा ही होता था। लेकिन जहां तक तक़सीमात सानविया का ताल्लुक है, और ये बात हम अब तक बारहा बयान कर चुके हैं कि वाजिब की तक़सीमात सानविया में चूंकि मौला के लिए कैद लगाना असलन मुमकिन नहीं होता, लिहाजा ये दो सूरतें जो है वो उससे खारिज हो जाएंगी। कैद लगाना जब मुमकिन ही नहीं है तो मतलब ये दोनों सूरतें वहां पे क्या हो जाएंगी, खारिज हो जाएंगी। नतीजा जब कैद लगाना मुमकिन है तो उस सूरत में हम असालतुल इतलाक़ की तरफ भी रुजू नहीं कर सकते। जब असालतुल इतलाक़ की रुजू नहीं कर सकते, असालतुल बरा की तरफ रुजू नहीं कर सकते, अब हमें एक तीसरा राह हल तलाश करना पड़ेगा जहां पे हमें कसद इम्तिसाल के बारे में शक हो रहा है, हम किस चीज के मुताबिक अमल करें। तक़सीमात सानविया के बारे में इंशाअल्लाह यहीं से फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। खुलासा क्या हुआ आज के दर्स का कि वाजिबात में असल है ताबुदी होना या तवस्सुली होना, ये हमारा असल बहस है। यानी आया वाजिबात असल ताबुदी होना है या तवस्सुली होना है। अगर तो दलील आदर कहे ताबुदी है तो फाबेहा ताबुदी पर अमल करेंगे, अगर दलील आए कि इबादत का असल तवस्सुली होना है तो हम तवस्सुली के मुताबिक अमल करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास दलील मौजूद ना हो और हमें पता ना हो कि ताबुदी है या तवस्सुली, हमारे सामने दो अक़वाल आते हैं, एक कौल है ताबुदी होना और दूसरा कौल है तवस्सुली होना। जो अफराद पहले कौल के कायल जो ताबुदी के होने का कायल है वो कहते हैं चूंकि यहाँ पे तक़सीमात सानविया है और असालतुल इतलाक़ से तमस्सुक करना मुमकिन नहीं, लिहाजा हम असल अमली की तरफ रुजू करेंगे। और असल अमली क्या कहती है, अमल को कैद के मुताबिक बजा लाना जरूरी है ताकि तुम्हें यकीन हासिल हो जाए। इश्तिगाल यकीनी फिर आगे यकीनी का तकाजा करता है। लेकिन जो अफराद तवस्सुली के कायल थे वो कहते कि तवस्सुली के हम इस वजह से कायल नहीं है कि हम असल इतलाक़ जारी कर रहे हैं या हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, असालतुल बरा को जारी कर, फरमाते ना यहाँ पे असल इतलाक़ जारी होगी ना यहाँ पे असल बरात जारी होगी, बल्कि यहाँ पे एक तीसरी असल जारी होगी कि जिसका नाम हमने इतलाक़ मकाम रखा है। इसलिए कि मौला भी जो हमें हुक्म दे रहा है वो दो तरह का है, या वो कैद के बगैर है या कैद के साथ है। अगर तो कैद के साथ है तो फरमाते उसमें भी दो सूरतें हैं, या उस कैद का लगाना मुमकिन हो या उस कैद का लगाना मुमकिन ना हो। अगर तो कैद लगाना मुमकिन हो, मौला ने ना लगाई हो, तो फरमाते उस सूरत में हम क्या करेंगे, असालतुल इतलाक़ की तरफ रुजू करेंगे। लेकिन अगर मौला के लिए कैद लगाना मुमकिन ना हो, जो कि तक़सीमात सानविया में जिस तरह होता है, इसको इंशाअल्लाह फिर हम कल के दर्स में बयान करेंगे कि इसका हुक्म क्या होगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।